ماشاءاللہ یہ محمد وسیم تھا جو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشعار پڑھا تھا۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری القرآن حضرت مولانا ابو بکر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ آج جمعہ کا دن سے تو یہ جمعہ بھی پڑھیا ہے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین جناب حضرت محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد 30ویں پارے کی سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ انسان جس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت ملے گی مگر ملے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے پیشی سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو یہاں پہ ذکر فرمایا۔ حاضری کے مقام سے، قیامت کی پیشی سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح زندگی گزاری ان کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس انسان نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، جنت کا ٹھکانہ ہے۔ حضرات، عیوب النفس
کا عیب کیا ہے؟ تو آئیے سماعت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 قسمیں نفس نقل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا میری جنت میں چلی جا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس نفس کی جو گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو شرمندگی پہ آمادہ کرتا ہے، تیسری نفس کی قسم۔ وما مفسرین کے 2 قول ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقول ہے، کچھ کہتے ہیں اس خاتون کا مقول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ رب رحم کر دے بس وہی بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، جس پہ رب رحم کرے گا آج طوفان سے وہی بچ سکے گا، گناہ سے وہی بچ سکتا ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ رب رحم کرتے۔ جب رب کی رحمت ہو جائے پھر انسان خسارہ نہیں پا سکتا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ جب رب کی رحمت شامل حال ہوتی ہے پھر انسان نماز بھی پڑھتا ہے، پھر انسان نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، پھر انسان گناہ سے بھی روکتا ہے، پھر انسان زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ اولئک سیرحمهم اللہ، فرمایا جو نماز کی ادائیگی
عزیز آسم صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ یاد آئے، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کو آج کی اس حاضری میں قرآن مجید فرقان حمید کے چند مقامات سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں جو اللہ کی رحمت کے مستحق، اللہ کی رحمت کے لوگوں کو شامل حال ہوگی جن میں یہ صفات ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جن لوگوں سے وعدہ کیا وہ مومن مرد ہیں اور مومنہ خواتین ہیں، محلات میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں سے رہیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت سے بڑی نعمت، جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، میں تمہیں جنت سے بھی بڑی نعمت، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت دینا چاہتا ہوں۔ تو جنتی کہیں گے وَمَا لَنَا یا رَبَّنَا لَا نَرْضَىٰ، اے ہمارے رب ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں جنت مل گئی، جنت کی نعمتیں مل گئی، جنت کی نعمتوں سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، اللہ اکبر، آج سے میں نے تمہارے اوپر اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، فَلَا أُسْخِطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہر وقت تم سے راضی رہوں گا، ہر وقت تم سے خوش رہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا، حضرات جنت سے بھی بڑی نعمت رب کی رضا ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت رب کی رضا ہے، اللہ اکبر۔ اور رب کی رحمت انسان کو کب شامل حال ہوتی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے عرش پہ یہ کلمہ، یہ جملہ میں نے لکھ دیا ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، جہاں پہ میرا غصہ آتا ہے اور میری رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ اپنے عرش پہ لکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی رحمت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ رب کی رحمت سے جنت میں جائے گا، ہر بندہ رب کی رحمت سے بغیر رب کی رحمت کے جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، جب تک مجھے بھی میرے رب کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرات ایک دعا ہے رب کی رحمت کے حوالے سے، اللہم رحمتک ارجو، رب کی رحمت کے لیے بڑی جامع دعا، میں تو ایک جامع دعا کا مسئلہ لے یہاں، حضرات توجہ کرنا، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھنا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، میرے نفس کے حوالے نہ کر، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، جتنی دیر آنکھ جھپک دیے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کری، طرفت عین واصلح لی شانی، اللہ میرے دنیاوی معاملات کی سنوار دے، اللہ میرے اخروی معاملات کی سنوار دے، اللہ روزی کے حوالے نال میں پریشان، اولاد کے حوالے نال پریشان، فصل کے حوالے نال پریشان، بیوی کے بیماری کے حوالے نال پریشان، اولاد کے معاملات کے حوالے نال پریشان، اولاد کی نوکری کے حوالے نال پریشان، اولاد کے رزق و معاملات کے حوالے نال پریشان، فاصلح لی شانی، اللہ میرے سارے معاملے، میرے گھریلو معاملے، اللہ گھر کے معاملے، اللہ باہر کے معاملے، اولاد کے معاملے، کاروبار کے معاملے، سارے معاملات میرے اللہ میرے سیٹ کر دے، فاصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اگر کسی کے معاملے میں کوئی سیٹ کر سکتا ہے صرف تو ہی سیٹ کر سکتا ہے، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میرے نفس کے حوالے نہ کری، میرے دنیاوی معاملات، اخروی معاملات، اللہ تو ہی اپنی رحمت کے نال درست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اج دی
معزز حاضرین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماوے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے قاری القرآن حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی، جو ہمیں اہم نصیحتیں کر رہے تھے. اللہ پاک ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اب میں نعت کے لیے